بسم اللہ الرحمن الرحیم وثیابک فطہر وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم الطہور شطر الایمان۔ معزز سامعین کرام، اسلام ایک انتہائی خوبصورت راستہ ہے۔ جو آدمی اسلام پر عمل کرنے کی عادت بنا لیتا ہے، اپنی زندگی میں اسلام کو داخل کرتا ہے، وہ انسان ہیرے کی طرح چمکتا چلا جاتا ہے۔ وہ نہ کسی کو تکلیف پہنچاتا، نہ اس کی وجہ سے کسی کو کوئی کسی طرح کی پریشانی لاحق ہوتی۔ وہ ہر آدمی کے لیے رحمت بنتا چلا جاتا ہے، ہر آدمی کی نظر میں اس کی عزت بھی ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ بھی اس کو اپنے نزدیک کرتے چلے جاتے ہیں۔ اس کی دعاؤں میں اثر آنا شروع ہو جاتا ہے اور اس کی زبان پر سچی اور اچھی باتیں آنے لگتی ہیں۔ بہرحال بہت زیادہ فائدے ہیں۔ جہاں اسلام کے اندر بے شمار خوبیاں ہیں، بے شمار، وہیں اسلام کے اندر یہ بھی سب سے بڑی خوبی ہے کہ اس نے دنیا میں رہنے اور جینے کا سلیقہ سب سے شاندار بتایا ہے۔ ایسے طریقے کی رہنمائی کی ہے کہ آپ کو دوسرے نظریات میں، دوسرے طریقوں میں وہ راستے، وہ باتیں نظر نہیں آئیں گی۔ اب آپ غور کیجئے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، آپ اپنے کپڑوں کو بھی بالکل پاک اور صاف رکھیے۔ یہ اللہ کا بتایا ہوا راستہ ہو گیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت فرمائی کہ الطہور شطر الایمان، پاکی جسم کی بھی اور کپڑوں کی بھی، جس جگہ انسان رہتا ہے وہاں کی صفائی ستھرائی، جس گھر میں رہتا ہے، زندگی گزارتا ہے، وہاں صفائی کا نظام اور ہر طرح سے پاکیزگی، یہ ساری چیزیں ایمان کا حصہ ہیں، ایمان کا ٹکڑا ہے۔ یہ ان کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہو سکتا۔ اب آپ دھیان دیجئے، جو دوسرے مذہب اور مسلک ہیں، جو دنیا میں دوسری قومیں ہیں، آپ ان سے معلوم کیجئے کہ پاکی کیا ہوتی ہے۔ ان کے یہاں پاکی کا کوئی تصور نہیں ہے، پاکی ان کے یہاں کوئی چیز نہیں ہے، نہ پاکی کے لیے کوئی لفظ ان کے یہاں آپ کو ملے گا کہ اس لفظ کا مطلب پاکی ہے یا پاکی کا یہ طریقہ ہے، نہیں۔ وہ صفائی تو کر سکتے ہیں مگر وہ پاکی نہیں کر سکتے ہیں۔ اور آپ جانتے ہیں کہ ہمارے اسلام میں وضو کے فرائض الگ، وضو کے مستحبات الگ، وضو کی سنتیں الگ، غسل کے فرائض الگ، غسل کے واجبات الگ، غسل کا طریقہ الگ، کہاں سے شروع کرنا ہے، کہاں ختم کرنا ہے، کتنی دفعہ کس طرح آپ کو غسل کرنا ہے، یہ ساری چیزیں اسلام کے اندر موجود ہیں۔ لہٰذا اسلام پاکیزگی کا اور صفائی کا بہت زیادہ خیال رکھتا ہے اور اس چیز کا انسان کو حکم دیتا ہے۔ جس آدمی کا مزاج پاکی اور صفائی کا نہ ہو، اس کی طبیعت میں صفائی اور ستھرائی نہ ہو، اس کے کپڑے میلے کچیلے رہتے ہوں، اس کے رہنے سہنے کے طریقے میں سلیقہ نہ ہو، تو وہ آدمی چاہے کتنی بھی نمازیں پڑھتا ہو، وہ آدمی چاہے کتنے بھی روزے رکھتا ہو، کتنی بھی تسبیحیں پڑھتا ہو، لیکن اسلام کی نظر میں اللہ کے یہاں اس آدمی کا ایمان پورا نہیں ہے، ادھورا ہے۔ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بات صاف کر دی ہے۔ بہت سے حضرات اس طرح کے ہوتے ہیں جو جان بوجھ کر کپڑوں کو میلا کچیلا رکھتے ہیں اور صفائی ستھرائی کا خیال نہیں رکھتے، نہ بالوں کا سلیقہ رکھتے، نہ داڑھی کا سلیقہ رکھتے، اور بے سلیقے پن کے ساتھ میں زندگی گزارتے ہیں۔ اپنے آپ کو وہ یوں خیال کرتے ہیں کہ ہم سادگی کی زندگی گزار رہے ہیں۔ یہ سادگی اللہ کو منظور نہیں ہے۔ اگر اللہ کو یہ سادگی منظور ہوتی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سادگی پسند ہوتی، تو اس کا حکم دیا جاتا، مگر اس کا حکم نہیں دیا گیا ہے۔ آدمی اپنی حیثیت کے مطابق، آدمی اپنی حیثیت کے اعتبار سے جہاں تک ہو سکے اچھا لباس اختیار کرے، اچھی جگہ رہے، صفائی اور ستھرائی رکھے۔ ظاہر کی صفائی کی وجہ سے باطن کی صفائی کا اثر انسان کے اندر آتا ہے، آدمی کے اندر نکھار پیدا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ راستے کھولتے ہیں۔ ہاں اگر مجبوری ہو، مجبوری ہے، اتنی گنجائش نہیں ہے کہ اچھے کپڑوں کا انتظام کیا جا سکے، صاف ستھرے مکان کا انتظام کیا جا سکے، تو پھر انسان کی مجبوری کی بھی اللہ کے یہاں ایک اہمیت ہے، اور اس کی وجہ سے اس کے ایمان پر کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ لیکن شرط یہ ہے کہ مجبوری ہو۔ اگر مجبوری نہیں ہے، صرف عادت ہے اور مجبوری ظاہر کرتا ہے،
تو پھر یہ اللہ کے یہاں اچھی علامت نہیں ہے۔ اللہ کی نظر میں ایسے آدمی کی حیثیت کچھ بھی نہیں ہے، بلکہ وہ گناہ گار ہے جو سڑک پر، راستوں پر، دکانوں پر لوگوں کو یہ بتا رہا ہے کہ تم لوگ اسلام کو اختیار نہ کرنا، دین کو اختیار نہ کرنا، ورنہ کپڑے میلے رکھنے ہوتے ہیں، رہنے کی جگہیں خراب رکھنی پڑتی ہیں، سلیقوں سے دور رہنا پڑتا ہے، صفائی ستھرائی سے علیحدہ رہنا پڑتا ہے۔ گویا وہ آدمی ہر انسان سے یہ بتا رہا ہے، ہر انسان سے وہ کہہ رہا ہے، اس کا عمل یہ ظاہر کر رہا ہے۔ لہٰذا آدمی کو صفائی ستھرائی کا حد سے زیادہ خیال کرنا چاہیے تاکہ دوسرے آدمی کی طبیعت ہم سے متنفر نہ ہو، سامنے والے انسان کے دل میں ہماری طرف سے نفرت پیدا نہ ہو، اس کو دور جانے کا احساس نہ ہو، بلکہ وہ قریب ہو، وہ دین کو سمجھنے کی کوشش کرے، وہ دین کی طرف آئے، اور اس کو معلوم ہونا چاہیے کہ جو مسلک دین ہے، جو مذہب دین ہے، یہ تو خالص صفائی اور ستھرائی کا دین ہے۔ انسان کی عادتوں کو بھی صاف رکھنا چاہتا ہے اسلام، انسان کے طور طریقوں کو بھی صاف رکھنا چاہتا ہے اسلام، انسان کے معاملات کو کہ کسی کا 1 روپیہ بھی انسان کے اوپر نہ ہو، معاملات کو بھی صاف ستھرا رکھنا چاہتا ہے اسلام، انسان کے کپڑوں کو، لباس کو، گھر کو، بدن کو، مسجد کو، ہر چیز کو صاف اور ستھرا رکھنا چاہتا ہے مذہب اسلام۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم اسلام کی نیک نامی کا سبب بنیں، اسلام کی نیک نامی کا ذریعہ بنیں، دین اور شریعت کی بدنامگی کا، دین اور اسلام کی رسوائی کا سبب اور ذریعہ نہ بنیں۔ یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے، بڑا یہ مغالطہ لگا رہتا ہے لوگوں کو، بڑا دھوکہ رہتا ہے اس بات کا کہ وہ میلے کچیلے کپڑوں کو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سادگی کی زندگی ہے۔ یہ سادگی کی زندگی ہرگز نہیں ہے، بلکہ یہ شیطان نے دھوکہ دے رکھا ہے، اور اس دھوکے کا فائدہ اٹھا کر شیطان دوسرے لوگوں کو آپ کے راستے سے الگ کرتا ہے، اسلام سے ان کو دور کرتا ہے، ان کے ذہنوں میں یہ باتیں ڈالتا ہے کہ اسلام پر چلنے والوں کو میلا اور کچیلا، بے ڈھنگا اور بے سلیقہ رہنا ہوتا ہے، لہٰذا وہ لوگوں کو اسلام سے دور کرتا رہتا ہے۔ یہ سب مسلمانوں کی بڑی ذمہ داری بنتی ہے کہ صفائی ستھرائی کا حد سے زیادہ خیال رکھیں۔ اسی لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ایمان کا ٹکڑا، ایمان کا جز قرار دیا ہے۔ یہ بڑی اہمیت کی بات ہے۔ اللہ سے دعا فرمائیے کہ اللہ تعالی ہم کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔